ویلکم بیک پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. خان صاحب تمام تر الزامات اسٹیبلشمنٹ پہ اور فوج کے سپہ سالار پہ لگانے کے بعد، سرونگ جنرلز کے نام لینے کے بعد اب یہ سوال کر رہے ہیں کہ غصہ کیوں ہے، کس چیز کا برا مان گئے ہیں. تو یہ بڑا معصوم سا ایک انہوں نے سوال کیا ہے. ذرا میں پہلے منیب صاحب آپ کا تجزیہ اس پہ جان لوں. آپ کو کچھ سمجھ میں آیا خان صاحب کیا پوچھنا کیا چاہ رہے ہیں اور غصہ کیوں ہے؟ اچھا، خان صاحب کی باتوں میں بہت زیادہ کانٹرڈکشن ہے کہ ابھی انہوں نے حال ہی میں یہ یو کے چینل 4 کو ایک انٹرویو دیا اور اس میں انہوں نے جو ہمارے کرنٹ آرمی چیف صاحب ہیں ان کا نام لیا اور کہا کہ یہ ہیں جو کہ میرے خلاف کر رہے ہیں جو کچھ بھی ہو رہا ہے. اور پھر ایک طرف وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تو ان کے ساتھ کام بھی کرنے کو تیار ہوں، میں تو ان کی عزت بھی بڑی کرتا ہوں وغیرہ وغیرہ. تو یعنی ان کے سپورٹرز بھی کنفیوز ہے کہ ہم اس وقت کیا کریں، ہم اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہیں یا نہیں ہیں، ہم اینٹی امریکن ہیں یا ہم نہیں ہیں. اور اس سارے چکر میں ایگزیکٹلی یہی ہو رہا ہے کہ جو ان کے ایموشنز ہیں نا یہ پی ٹی آئی کے سپورٹرز کے، وہ بہت چارجڈ ہیں اور خان صاحب کو اس کا پتہ ہے. سو وہ اس پہ کھیل رہے ہیں، جیسے انہوں نے سائفر پہ کھیلا تھا نا، تو وہ اپنے فالوورز کے ایموشنز پہ کھیل رہے ہیں. جس کا مطلب یہ ہے کہ سپورٹرز نے تو ان لوگوں کی زمان پارک پہنچو والی کال کے اوپر اور اس طرح کی جون سے یہ میرے خیال سے کی جو انفرمیٹری ریٹرک ہے اس کو فالو کرتے ہوئے توڑ پھوڑ کی. انہوں نے شہروں کو آگ لگا دی ان کے سپورٹرز نے. آج خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ کیا آپ مذمت کرتے ہیں، آپ کنڈیم کرتے ہیں یہ جو سارا کچھ ابھی ہوا، چاہے وہ جی ایچ کیو کے اوپر اٹیک ہو یا کور کمانڈر صاحب کے لاہور ریزیڈنس کے اوپر اٹیک ہو، آپ اس کو کنڈیم کرتے ہیں. تو یہ بڑی غور کرنے والی بات ہے. خان صاحب نے یہ ان ایکویویکلی نہیں کہا کہ میں کنڈیم کرتا ہوں، انہوں نے کہا کہ کون کنڈیم نہیں کرے گا. ہاں جی، یہ بات ہے. میں ان کو یہ جواب میں کہنا چاہتا ہوں جی آپ کنڈیم نہیں کر رہے. اگر آپ پوچھ رہے ہیں کون کنڈیم نہیں کرے گا، تو اس کے اندر اتنی ڈسکرپنسیز ہیں جو انہوں نے نیریٹو بلڈ کیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. میں ابھی دیکھ بھی رہی تھی کہ ان کے نام آئے بھی. عامر میر صاحب جو کہ پنجاب کے نگران وزیر اطلاعات ہیں، انہوں نے کچھ لوگوں کے نام بتائے ہیں، ان میں ان کا نام بھی شامل ہے. بٹ شعیب صاحب یہ ذرا اس پہ بتائیے گا، ابھی آج ان کی ٹیم ملی بھی ہے انتظامیہ کی، انہوں نے کہا چلے ناکہ بندی ختم ہو جائے گی، لیکن وہ واپس جا کے رپورٹ انہوں نے سی ایم پنجاب کو بھی کی ہے. جیو فینسنگ کے ذریعے بار بار وہ اس چیز پہ بتا رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ تھے اور وہ لوگ ایسے نہیں تھے کہ کارکن جو ہیں وہ خود سے کرتے چلے جا رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں باقاعدہ ان کے رابطے لیڈرشپ سے موجود تھے. اور یہ ایس ایس پی انویسٹیگیشن جو انوش ہے ان کا بھی بیان آیا ہے. دیکھیں، پہلی بات تو آپ کو ایک بات بتاؤں، سب سے بنیادی سوال یہ ہے کیا عمران خان کی گرفتاری جائز تھی، غلط تھی. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا عمران خان جیل میں تھے اس دن جس دن یہ واقعہ ہوا؟ یس، ہی واز ناٹ ان پاکستان ان انڈیپینڈنٹ کیپیسٹی کہ وہ کسی کو ڈائریکشن دے سکے یہ کریں وہ کریں. جب لیڈر لیس موب ہوا کرتا ہے نا تو پروٹیسٹ میں وائلنس آ جایا کرتی ہے. آپ فرانس کی مثال لے لو، اس سے زیادہ سویلائزڈ سوسائٹی تو نہیں ہو سکتی نا. وہاں کیا ہوا، وہاں جو کچھ ہوا وہ آپ کے سامنے ہے. لیکن وائلنس کو کنٹرول کرنے کے لیے آپ کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے پاس کوئی اس کا میکنزم بھی ہوتا ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ گولیاں مارو. خرم صاحب فرما رہے تھے کور کمانڈر ہاؤس پہ بڑی آرگنائز طریقے سے جو کچھ حملہ ہوا غلط ہوا، میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں. لیکن مجھے یہ بتائیں، کہتے ہیں 2 بجے سے ٹولیاں آنی شروع ہوئیں، یہ کمپلیٹ جا کر ہوتا ہے 10 بجے رات کے کہ جی اتنی دیر رہے، اتنی دیر رہے، 2 گھنٹے رہے، 4 گھنٹے رہے، 5 گھنٹے رہے. سول ایڈمنسٹریشن کا ایک سنگل شخص نہیں جاتا، نہ راستے میں روکتا ہے نہ وہاں روکتے ہیں. آپ لاہور میں یا کسی بھی جگہ پہ کینٹ ایریا سے آپ گزر کے دیکھیں، وہاں آپ جا نہیں سکتے. کیا کشلنگ، کیا کوئی اور طریقہ کار، واٹر کینن، کیا لاٹھی چارج، کیا اتنے گھنٹوں میں ایک شخص نے بھی روکنے کی کوشش نہیں کی. ظاہر ہے اس کے پیچھے بھی تو کوئی اس کی انویسٹیگیشن ہونی چاہیے. ہم نے ریسٹرینٹ شو کیا ہے کہ جناب ریسٹرینٹ ضرور کریں، گولیاں نہ ماریں، سے عوام آ گئی. لیکن اگر آپ نہتے لوگوں پہ اس دن 40 سے 50 لوگ شہید ہوئے ہیں اس دن کے واقعے میں، ان کی تو نہ ویڈیوز آئی ہیں نہ پتہ چلا ہے کہ آپ نے بے گناہ مارا ہے یا واقعی گناہ گار تھے جن کو مارا ہے آپ نے، وہ آج تک اس کے بارے میں کوئی بات نہیں کر رہا. لیکن وہاں اگر کوئی بندے جا رہے ہیں غلط جا رہے ہیں تو آپ کے پاس کم سے کم اس کا کوئی سسٹم تو ہو کہ آپ ان کو روکنے کی کوشش کریں. کوشش تو کریں. یہ نا کہ خان صاحب نے ابھی تک صحیح سے مذمت نہیں کی، یہ نہیں کہا. حسان نیازی جن کی ویڈیو ہے، یاسمین راشد کی ایک ویڈیو ہے جن کے پاس کراؤڈ کھڑا ہوا ہے اور کہہ رہے کہ کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، جس میں وہ کہہ رہی ہیں لوگوں کو پہلے اکٹھا ہونے دیں. عالیہ حمزہ کی ویڈیو موجود ہے اور بہت سارے نام ہیں جن کی ویڈیوز موجود ہیں. اعجاز چودھری کی ان کے بیٹے کے ساتھ آڈیو جو ہے وہ موجود ہے. ان کے حوالے سے بھی نہیں کہا کہ اگر میں نہیں تھا تو میری یہ جو سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے اگر انہوں نے بھی آرڈر کیا تو غلط کیا ہے. دیکھیں پہلا پرابلم یہ ہے کہ ٹرو سینس میں ہم چیزوں کو نہیں دیکھ رہے. سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ کسی بھی جگہ کے پروٹیسٹ کرنا یہ لافل ہے یا ان لافل ہے.
یہ لافل ہے. کسی بھی جگہ پہ آپ سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کے بھی پروٹیسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے سر, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ گالیاں دیں کہ ملٹری انسٹالیشنز پہ حملے کر دیں, آپ جی ایچ کیو کسی بھی جگہ پہ ایمبولینسز جلا دیں, آپ ریڈیو پاکستان جلا دیں. جو کہہ رہی ہیں میں آپ کے ساتھ ہوں, میں پہلے ہی کنڈیم کر چکا ہوں. لیکن اگر آپ کی خان صاحب سے دوستی ہے, آپ خان صاحب کو اتنا مشورہ تو دے دیں کہ بھائی کھل کے مذمت ہی کر دیں. میں اس کی بات اس طرف آ رہا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ کسی بھی شخص کا کسی بھی جگہ پہ کھڑے ہو کر احتجاج یا پروٹیسٹ کرنا لافل ہے, یہ ان لافل نہیں ہے. جو اگلا وائلنس ہے وہ ان لافل ہے, وہ غلط ہے. دوسری بات, خان صاحب کو جب پہلے دن سپریم کورٹ میں پیش کیا گیا, سپریم کورٹ نے بلایا, پہلے دن اس نے مذمت کی. آپ کے سارے آپ اٹھا لو, آپ اپنی رپورٹنگ مذمت کھل کے نہیں کی, ایک بیان نہیں سر, یہ اتنا بڑا انسیڈنٹ ہو گیا جو آرمی آپ کا ادارہ کہتا ہے ہمارا 9/11 ہے, اس کے نہیں کل والی مذمت میں مذمت کی, آج بھی مذمت کی. سر جہاں پہ آپ ifs and buts لگا دیں گے نا, وہ مذمت نہیں ہوتی. ایک دفعہ بھی خان صاحب کا کھل کے مذمت کا بیان نہیں ہے. آپ کی اپنی جو رپورٹنگ ہے آپ کے, میں بتا رہی ہوں سر, قابل مذمت ہے, لکھا ہوا میں نے پڑھا ہے. ہاں تو اس کے آگے اگر اور مگر اور لیکن بھی تو دیکھیں نا. قابل مذمت کے بعد اگر وہ یہ کہتے ہیں کہ لیکن یہ سن لیں انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن جو ہے کوئی اس کی انکوائری کرے تو اس میں خرابی کیا ہے. میں صرف ایک بات کر کے آگے صرف ایک بات جو محمد علی صاحب نے کی تھی نا, کہ عمران خان نے کبھی نہیں کہا میں امریکہ کا مخالف ہوں. وہ یہ کہتے ہیں کہ امریکہ ہمارے معاملات میں انٹرفیئر نہ کرے. وہ تو نہیں کرا رہے. کہا انہوں نے, عمران خان نے کہا کہ تم آؤ میری مدد کرو. ان کی جو میٹنگ جب ہوئی تھی ان کی حکومت کے خاتمے کے بعد, ایک مہینے بعد جب زلمے خلیلزاد یہاں پہ آئے تھے, اس کے بعد ہی ان کو لانچ کر دیا گیا نا. اس کے بعد سے آج تک ساری اپوزیشن جب عمران خان اقتدار میں تھا امبیسڈر کے ساتھ ملتی تھی. میری رائے میں زلمے خلیلزاد جیسے ناپسندیدہ شخصیت کو اس ملک میں انٹر ہونے کی اجازت ہی نہیں ہونی چاہیے. میں کہنا چاہوں گا شعیب صاحب, آپ نے ڈیفینڈ کیا خان صاحب کو. میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ وہ ہر روز تو ایک اسٹیٹمنٹ بدلتے ہیں, ان کو ڈیفینڈ کرنا ویسے کوئی اتنا آسان کام ہے نہیں. خان صاحب دیکھیں, میری گزارش سن لیں. اگر خان صاحب, آپ کہتے ہیں انہوں نے مذمت کی, ہم نہیں مانتے اس مذمت کو, کیا خان صاحب کو یہ مذمت کرنی چاہیے کہ میرے بھانجے نے کور کمانڈر کی وردی کیوں لہرائی؟ اس کا جواب دیں. بالکل کرنی خان صاحب کو یہ, اچھا مجھے ایک بات کا جواب دیں. اور شعیب صاحب آپ سے پوچھوں گا, موب نکلتا ہے لاہور سے, کوئی پرائیویٹ بلڈنگ, کوئی سویلین آبادی, کچھ نہیں ہوتا, وہ ڈائریکٹ جاتے ہیں کور کمانڈر. پنڈی میں وہ آتے ہیں, پورا صدر کراس کرتے ہیں, کسی جگہ نہیں جاتے, سیدھا جی ایچ کیو جاتے ہیں. یہ وہ میاں والی میں جاتے ہیں, ان کو پتا تھا یہ سارا پری پلان تھا. قوم کو آپ مزید بے وقوف نہیں بنا سکتے. ان کو پتا تھا کہ اگر عمران خان گرفتار ہوتا ہے تو کس نے کہاں کیسے کیسے آپریٹ کرنا ہے. یہ تو چیزیں باہر آ چکی ہیں. اور ایک بات اور, یہ کلائمیکس کیوں ہوا, یہ اس کا پیچھے یہ ہے, یہ تو کلائمیکس ہے. اس کے پیچھے ایک کہانی یہ ہے کہ جس دن سے خان صاحب کی حکومت گئی ہے, 1.5 سال سے, سوشل میڈیا پہ ایک منظم کیمپین پاک فوج کے خلاف چلائی گئی. اور اس میں بعض ٹویٹس اور سٹیٹمنٹس ایسی ہیں کہ ہم چاہتے بھی وہ پڑھ نہیں سکتے, دکھا نہیں سکتے میڈیا پہ. یہ اس کا کلائمیکس ہے. اگر آپ سزا دینا چاہتے ہیں بالکل دیں جن لوگوں نے وائلنس کی ہے, جن لوگوں نے آگ لگائی ہے اس ملک میں, لیکن جو پیچھے منصوبہ ساز بیٹھے ہیں, جنہوں نے 1.5 سال میں اس قوم کے یوتھ کو برین واش کیا ہے, وہ سب سے بڑے مجرم ہیں اور ہمیں ان تک بھی پہنچنا چاہیے. تو وہ تو ہو رہا ہے. وہ آپ جو سوشل میڈیا کی بات کر رہے ہیں, وہاں آپ کوئی بات کر ہی نہیں سکتے. صرف وہ بات گالیوں سے شروع کر کے اختتام گالیوں پہ ہوتا ہے. منیب بھی یہ چیز بھگت رہے ہیں میرے خیال سے سوشل میڈیا پہ. ہم سب بھگتتے ہیں. آپ لکھیں کوئی چیز ٹویٹ کریں اور آپ جواب دیکھیں. آپ کوئی لاجیکل بات نہیں کر سکتے, کوئی ریشنل ڈسکشن نہیں کر سکتے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ وہ سوشل میڈیا پہ ہی ہے. اب کل میرے خیال سے منیب آپ نے دیکھا ہوگا نمبر 1 پہ یا نمبر 2 پہ وہ ٹرینڈنگ میں تھا, ٹاپ ٹرینڈ تھا, زمان پارک پہنچو. زمان پارک کے باہر کوئی بندہ نہیں, لیکن اگر ٹویٹر پہ آپ نے صرف جانا ہے تو ٹویٹر پہ سب پہنچ گئے تھے زمان پارک. ٹویٹر پہ لاکھوں لوگ پہنچے ہوئے تھے زمان پارک. وہ اس لیے کیونکہ ان کی ایک سوشل میڈیا سیل ہے, وہ بڑی سٹرونگ ہے. انہوں نے وہ باٹس خریدے ہوئے ہیں, تو یہ آٹومیٹڈ اکاؤنٹس ہوتے ہیں. میں یہ دیکھتا ہوں کہ جو گالی گلوچ چل رہی ہوتی ہے, جو مجھے بھی ان لوگوں کی طرف سے آ رہی ہوتی ہے, تو ان کے کتنے کوئی فالوورز ہیں ان اکاؤنٹس کے, ان کے کوئی فالوورز ہوتے ہی نہیں ہیں, ان کی کوئی ڈسپلے پکچرز نہیں ہوتی, وہ ادھر ادھر سے انہوں نے چرائی ہوتی ہیں. تو یہ ان کے آٹومیٹڈ جو بلیز ہیں نا, سائبر بلیز, انہوں نے وہ بٹھائے ہوئے ہیں. یہ خان صاحب کے بارے میں بھی بات ہو رہی تھی, شعیب صاحب بڑی دلچسپ باتیں کر رہے تھے.
ایک تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے کہا کہ جی بالکل نہتے لوگ جون سے ہیں جو پروٹیسٹرز ہیں ان کے اوپر آپ تشدد کیسے کر سکتے ہو. اچھا اب یہ بھی انویسٹیگیٹ کرنے والی بات ہے کہ جو اموات ہوئی ہے, جو لوگوں کی جانیں گئی ہیں ان پورے جو یہ فساد ہوا ہے 9 مئی کے بعد, وہ کس کے ہاتھوں گئی ہیں؟ کیونکہ نہتے نہیں تھے پی ٹی آئی کے سپورٹرز. پوری کی پوری ویڈیو فوٹیج ہے. وہی تو بات ہے کہ یہ بڑی دیر سے پلان ہو رہا تھا, کیونکہ آپ کے پاس کھڑے کھڑے اس طرح سے یو ڈونٹ گیٹ آرمڈ, آپ کے پاس اس طرح سے ویپنز وغیرہ نہیں آ جاتے. اور خان صاحب کو اس بات کا پتا ہے. آپ اس طرح سے اندازہ لگا لیں کہ انہوں نے کل ٹویٹ کیا ہے خان صاحب نے کہ فرانس کے اندر پیٹرول بمز پھینکے جاتے ہیں, وہاں پروٹیسٹرز پیٹرول بمز کا استعمال کر رہے تھے اور پھر بھی فرینچ پولیس کھڑی رہی تھی اور وہ صرف دیکھ رہی تھی. ایک تو یہ بات بالکل جھوٹ ہے, کیونکہ جو فرانسیسی پولیس ہے انہوں نے, جن کو جنڈاب کہتے ہیں ادھر, انہوں نے فل ایکشن لیا تھا, جس کی کہ کافی وہاں کے ایکٹیوسٹ کرٹیسزم بھی کر رہے تھے, کنٹروورسی مچی تھی. تو یہ سب سے پہلا جھوٹ ہے. اور خان صاحب مثال کیا قائم کرنا چاہ رہے ہیں کہہ کر کہ یعنی کہ جو نان اسٹیٹ ایکٹرز ہیں, یہ جو سو کالڈ پروٹیسٹرز ہیں, یہ لوگ پیٹرول بمز یوز کریں اور یہ امید کریں کہ آگے سے کچھ ہو بھی نہ. یعنی یہ آپ اپنے سپورٹرز کو, جو کہ جن کی اچھی خاصی تعداد ہے, خان صاحب خود کہتے ہیں نا کہ جی میری بڑی مقبولیت ہے, میرے سب سے زیادہ فالوورز ہیں, تو آپ کو تو چاہیے کہ آپ ذمہ داری کے ساتھ بات کرو, یو شوڈ اسپیک ریسپانسبلی. آپ ان کو یہ دراصل پریسیڈنٹ ان کے لیے سیٹ کر رہے ہو, آپ ان کو یہ کہنے کی کوشش کر فالوورز کو کہ آپ کے ساتھ غلط ہو رہا ہے, آپ چاہے پیٹرول بم اپنے ہاتھ میں لے لو, وہ ٹھیک ہے. اور یہ بھی میں کہنا چاہتا ہوں کہ میرے خیال سے کہ شاید لوگ بھول رہے ہیں کہ فواد چودھری صاحب کے گھر پہ بھی 2 ہفتے پہلے انہوں نے دعوت دی تھی امریکن امبیسڈر کو. کس حیثیت سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی, بیکاز یو ایس امبیسڈر آئے ہوئے تھے, بالکل وہ تصویر ہے ان کی, اہلیہ نے خود ہی ٹویٹ کر دی تھی. آپ صحیح کہہ رہے ہیں. میں اس ڈسکشن کو آگے لے کے جانا چاہتی ہوں. ابھی جو ہم بات کر مکمل کیجئے منی, میں پھر آگے شعیب صاحب کی جانب جاؤں. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہ بیہائنڈ کلوز ڈورز چل کیا رہا ہے, کیونکہ اسد عمر صاحب نے کہا نا کہ جی آرمی چیف صاحب کے ساتھ بھی بیہائنڈ کلوز ڈورز ہم لوگ ملنا چاہتے ہیں. خیر اسد عمر صاحب خود اب کلوز ڈورز کے پیچھے چلے گئے, اور اس کے بعد اس طرح سے ہوتا ہے کہ آپ امریکی امبیسڈر کو بھی مل رہے ہو کلوز ڈورز سے. سیریس انہوں نے یہ سجیشن دیا کہ جی آرمی چیف صاحب کو اور عمران خان صاحب کو بس ایک کمرے میں بند کر دیں, وہ گلے شکوے اپنے جو ہیں وہ دور کر لیں. بہرحال شعیب صاحب یہ بتائیے کہ یہ جو لوگ اریسٹ ہوئے ہیں, آپ کا اوبیسلی ویو ہے, اب یہ جو اسپیشل اسٹینڈنگ کورٹس آرمی ایکٹ کے تحت جن کو نام دیا گیا ہے ملٹری کورٹس, بٹ پرائم منسٹر صاحب نے بتایا اسپیشل اسٹینڈنگ کورٹس, آپ اس کے مخالف ہیں, کیوں؟ اس لیے مخالف ہوں کہ ہمارے پاکستان کا ایک ایڈمنسٹریشن آف جسٹس کا پورا نظام ہے. آپ پولیٹیکل ورکرز کو یا اپنے سٹیزن سیولینز کو آپ اس طریقے سے آپ نہیں ٹرائی کر سکتے. یہ آلریڈی سپریم کورٹ کے فیصلے ہیں. آپ کو یاد ہوگا کہ 97-98 میں جب کراچی آپریشن ہوا تھا تو سب سے پہلے ملٹری کورٹس بنائی تھی نواز شریف صاحب نے, اور ان کو سپریم کورٹ نے محرم علی کیس میں سیٹیسائیڈ کر دیا تھا, اور یہ کہا تھا کہ یہ ایک متوازی نظام عدل ہے. متوازی نظام عدل آپ نہیں بنا سکتے کیونکہ یہ اپلیکیبل ہے ٹو دی آفیشلز آف دی آرمی یا یونیفارم پرسنز, ان کے اوپر جو معاملات ہیں وہ. لیکن کوئی ایک لاء میں امینڈمنٹ آئی تھی 1952 آرمی ایکٹ کے 1967 میں ایوب خان کے زمانے میں کہ جی سیولینز اگر اس طرح کے معاملات میں انوالو ہوں تو ان کے خلاف بھی ایکشن ہو سکتا ہے. سول انسٹالیشنز پہ حملہ کر رہے ہیں تو وہ تو پھر ظاہر ہے جو ہماری عدالتیں آلریڈی موجود ہیں, سول کورٹس وہاں چلے گا. لیکن اگر ملٹری انسٹالیشنز پہ حملہ کیا گیا ہے تو وہ ملٹری کورٹس میں آپ کو اس کی مثال دیتا ہوں. پوری جنگ تھی پچھلے 2014-15, اس سے پہلے 2015 میں نواز شریف صاحب کی جب حکومت تھی, تمام پولیٹیکل پارٹیز کی کنسنٹ سے 2/3 میجورٹی کے ذریعے آئین میں ترمیم کی گئی جو 21ویں ترمیم تھی. وہ میٹر بھی چیلنج ہوا بفور دی سپریم کورٹ. 2 سال کے لیے تھی, اس کو بعد میں ایکسٹینڈ کر دیا تھا نیکسٹ 2 ایئرس کے لیے, وہ 2019 تک قابل عمل رہی. اس میں وہ جنگ تھی باقاعدہ فوج اور جو بھی دہشت گرد تھے ان کے درمیان. اس کے نتیجے میں سپریم کورٹ نے ان اسپیشل سرکمسٹانسز, وہ بھی ڈیفرنس آف اوپینین کے ساتھ, یہ کہا کہ چونکہ حالات ایسے ہیں اور آئین میں ترمیم کی گئی ہے, آئین میں ترمیم کر کے ملٹری کورٹس بنائی گئی تھی فار ٹائم بینگ کے لیے. لیکن اگر ہم یہ پریسیڈنٹ دیکھیں, غلط ہے جو کچھ ہوا, لیکن اس کا آئین اور قانون کی روشنی میں FIR کٹ گئی, دہشت گردی کی دفعات بھی لگ گئیں. یہ بھی کورٹ فیصلہ کرے گی دہشت گردی ہوئی کتنا ہوا. تو کرمنل جسٹس سسٹم ہمارے ملک کا جو ہے وہ چل رہا ہے, لیکن وہ سال جو ہے کچھ فیصلے ہی نہیں ہوتے, لوگوں کو سزائیں نہیں ملتی ہیں. پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو ٹھیک کریں, لیکن آپ کا ایک قانون, گورنمنٹ اس کو ٹھیک کرے, قانون موجود ہے, آئین موجود ہے. کیا آئین اور قانون ہم نے ختم کر دیا؟ رسپونڈ کرنا چاہ رہے ہیں, کیجئے گا, پھر بریک. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں
اتفاق کرتا ہوں, میں خود ایک پولیٹیکل ورکر ہوں اور میں خلاف اس چیز کے خلاف ہوں کہ کسی سیاسی ورکر کو آپ یا سویلین کو آپ ٹرائل کریں. مجھے صرف آپ ماہر قانون ہیں شعیب بھائی, مجھے یہ بتائیں کہ ایک بندہ جب آگ لگاتا ہے, ایک بندہ جب ریاست پاکستان کے خلاف, افواج پاکستان کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے, جو قوم کے محافظوں کے خلاف اعلان جنگ کرتا ہے, تو کیا اس کو آپ کیٹیگرائز پولیٹیکل ورکر کریں گے یا دہشت گرد کریں گے؟ مجھے اس کا جواب دیں. دیکھیں, دہشت گرد اگر آپ اس کو دہشت گرد سمجھتے ہیں تو دہشت گردی کی دفعہ لگی ہوئی ہے. نہیں, آپ کا اینٹی ٹیررزم لا موجود ہے. کیا آپ نے آئین اور قانون کو معطل کر رکھا ہے؟ نہیں کر رکھا. شعیب میں نہیں سمجھتا, میں صرف کہہ رہا ہوں کہ آپ کیا کہتے ہیں دہشت گردی میں آپ اس کو لا سکتے ہیں یا اس کو آپ پولیٹیکل ورکر کہیں گے؟ دیکھیں, جو جا کے ایم ایم عالم کا جہاز کو آگ لگا دیتا ہے وہ پولیٹیکل ورکر ہے یا دہشت گرد ہے یا نہیں؟ میں یہ پوچھ رہا ہوں, یہ بات یہاں سے ہم آگے چلائیں گے نا کہ کہاں جانی چاہیے. آپ اس کا جواب دیجیے. کوئی ملک کے قانون سے بالاتر نہیں ہے. whosoever may be, خواہ وہ پولیٹیکل ورکر ہے یا کوئی اور شخص ہے. عمران خان تو ہے, آپ اس کو پکڑتے ہیں تو وہ آگ لگ جاتی ہے. He is untouchable. آپ عمران خان کو ہاتھ لگائیں, آپ ایک رات جیل میں رکھیں کسٹڈی میں اور پورے ملک میں آگ لگے گی. یہ تو بات یہ ہے کہ whosoever commits a crime, جب قانون آئین آپ کا موجود ہے, خواہ وہ پولیٹیکل ورکر ہو یا غیر ورکر ہو, جب وہ آئین اور قانون کو توڑے گا, جو قانون اس وقت لاگو ہے وہ اس کے اوپر اپلیکیبل ہوگا. he will be tried in accordance with law, in accordance with the constitution. آپ یہ تو نہیں کر سکتے کہ آپ کو ڈیفرینشیٹ کر دیں کہ یہ پی ٹی آئی کا ہے اس لیے اس کو آرمی ایکٹ لگا دو, یہ دوسرا دہشت گرد ہے اس کو آپ دوسرا مقدمہ لگا دو. how it is possible کہ آپ اس کو. میری گزارش یہ سر, دیکھیں ایک تو ہے نا کیس چلے گا, ایک فوٹیج, ایک کیمرہ دکھا رہا ہے کہ ایک بندہ آگ لگا رہا ہے, اس کے بعد کیا آپ کے ذہن میں شک رہ گیا کہ اس کو آپ نے کس میں ٹرائل کرنا ہے؟ نہیں تو ٹرائی کرنا ہے. آپ کا دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہے, دہشت گردی کی دفعات لگی ہوئی ہے نا, اس میں آرمی ایکٹ کہاں سے آ گیا؟ بریک لے لیجیے. ویلکم بیک. پروگرام میں ایک بار پھر سے خوش آمدید. منیب قادر صاحب, اس پہ آپ کا بھی موقف جاننا چاہیں گے. یہ جو اوبیسلی ملٹری کورٹس کا, جس کو حکومت کہہ رہی ہے کہ ملٹری کورٹس نہ کہیں, اسپیشل اسٹینڈنگ کورٹس ہیں اور یہ آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں, کوئی نئی چیز ہم نہیں کرنے جا رہے ہیں. اس پر آپ کا کیا موقف ہے کہ جو 9 مئی کے انسیڈنٹ میں ملوث لوگ ہیں, ان کا ٹرائل ان کورٹس میں ہونا چاہیے؟ دیکھیے 2015 میں سپریم کورٹ نے بھی اس وقت یہی کہا تھا کہ ملٹری کورٹس اس طرح کی ایمرجنسی سچویشن کے ساتھ ڈیل کرنے کے لیے دے آر ویلڈ, اگر اس میں سویلینز کو بھی ٹرائی کرنا پڑے. بیکاز جو امینڈمنٹ آئی تھی, میں مانتا ہوں اس کو ایکسٹینشن ملی 2017 میں بھی, لیکن اس امینڈمنٹ میں تھا کیا, یہ دیکھنے والی بات ہے جو 21st امینڈمنٹ کے تحت ہوا, وہ یہ تھا کہ اگر آپ ملٹری انسٹالیشنز کے اوپر کوئی سویلین بھی اٹیک کرتا ہے تو پھر وہ ملٹری کورٹس کی جورسڈکشن کے اندر آتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں بھی کہنا چاہوں گا, بالکل مجھے سمجھ آتی ہے کہ جو کنسرن ہے وہ یہ ہے کہ ملٹری کورٹس کا کیا جو پروسیجر ہے, اس کی کتنی ٹرانسپیرنسی ہے, اس میں کتنی کوئی وہ آرٹیکل 10A کے مطابق آپ کو ڈیو پروسیس کے جتنے بھی آپ کے حقوق ہیں وہ کتنے کوئی میسر کیے جاتے ہیں. بالکل وہ مجھے کنسرن سارے سمجھ آ رہے ہیں کہ ٹرانسپیرنسی ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, لیکن اس کا یہ بھی مطلب ہے کہ دیر مائٹ بی سم سارٹ آف ٹرسٹ ڈیفیسٹ جو کہ سویلین کورٹس کو بھی بھرنا ہوگا. یعنی سویلین کورٹس کو بھی پبلک کا ایک جو کانفیڈنس ہے وہ اسٹیبلش کرنا ہوگا تاکہ ہم لوگوں کو وہاں کوئکلی جسٹس مل جایا کرے. اب آپ یہ دیکھیے کہ سپریم کورٹ بہت, میں احترام کرتا ہوں سپریم کورٹ کا, انہوں نے بڑا اچھا کام کیا کہ سو موٹو نوٹس بڑی دفعہ انہوں نے لیے, دے بین ویری جینرس ان اٹ. تو ابھی یہاں بھی سو موٹو نوٹس بنتا ہے, یعنی یہاں وہ فرور جون سا ہے, کاش ہمیں وہ دیکھنے کو ملے, کیونکہ یہ میں پھر کہہ رہا ہوں یہ ایسی ایک دہشت گردی والی حرکت ہے. اور ابھی یہ میں شاعر صاحب کو بھی سن رہا تھا, بڑی انہوں نے اچھی باتیں کی, بڑی دلچسپ باتیں کی. اس میں یہ ان سے پوچھا گیا کہ پولیٹیکل ورکر اور ٹیررسٹ کے بیچ میں فرق کیا ہے. اب پولیٹیکل ورکر وہ پیسفل پروٹیسٹ کرتا ہے, وہ بالکل اس کا حق ہے, لیکن ٹیررسٹ وہ حرکتیں کرتا ہے جو ہم لوگوں کو پی ٹی آئی کے کارکنان اور ان کے سپورٹرز کی طرف سے دیکھنے کو ملا, یعنی اسکولوں کو جلا دینا, ایمبولینس کو جلا دینا. یہ تو ملک دشمن بھی کوئی نہیں کر سکتا جو اس طرح کے شر پسند عناصر کرتے ہوئے نظر آئے تھے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر تب ایمرجنسی تھی 2014 اور 2015 میں کہ ملٹری کورٹس کی ضرورت پڑ گئی تھی, تو اب بھی ایمرجنسی ہے, کیونکہ ہم اس طرح کی مثال نہیں قائم کر سکتے کہ نان اسٹیٹ ایکٹرز پروٹیسٹ کے نام پر اور ہیومن رائٹس کے نام پر دے کین ٹیک اپ آرمز اگینسٹ دی اسٹیٹ, اور وہ ریٹ آف دی اسٹیٹ کو چیلنج کر سکتے ہیں اور اس کے کوئی نتائج بھی نہیں ہوں گے, اور اینڈ پہ کہہ دیا جائے گا کہ یہ تو بیچارے انفلوئنس ہوئے تھے خان صاحب کے ہاتھوں. اگر انفلوئنس ہوئے تھے تو اگر ان کو اب سزا ملے گی تو آئندہ شاید انفلوئنس نہیں ہوں گے.
ٹھیک ہے. یہ میں دیکھ رہی تھی جو پاکستان تحریک انصاف کے خود کے سابق وفاقی وزیر ہیں علی ظفر صاحب, انہوں نے بھی کہا کہ جو لوگ براہ راست فوجی تنصیبات میں حملوں پر ملوث ہیں ان کا ٹرائل جو ہے ملٹری کورٹس کے تھرو ہی ہونا چاہیے. آرمی ایکٹ 1952 کے تحت ہی ان پہ مقدمہ چلنا چاہیے. موونگ آن شعیب صاحب, یہ بھی بتائیے گا آج ایک اور لاہور ہائی کورٹ کا جو ڈیسیجن ہے اس پہ ذرا بات کر لیتے ہیں. جو 72 MNAs ہیں ان کے استعفوں کی منظوری کا نوٹیفیکیشن کل عدم. اب یہ واقعی 72 کے 72 واقعی جا کے بیٹھ جائیں گے یا ان کو اوبیسلی کہا ہے کہ اسپیکر صاحب کے پاس جائیں اور اپنا معاملہ ڈسکس کریں, تو اسپیکر صاحب اگر کہہ دیں کہ نہیں میرا خیال ہے کہ دیکھیں جب ڈی نوٹیفیکیشن سیٹیسفائیڈ ہو گیا تو اس کے بعد تو پھر کوئی دوسری رائے نہیں ہے. اسپیکر صاحب نے خود یہ کہا کئی دفعہ کہ یہ استعفے ہاتھ سے لکھے ہوئے نہیں ہیں جو آئین کہتا ہے, یہ کلیکٹیو ہیں, ہر ایک کا الگ الگ آنا ہے, الگ الگ ہر ایک کی ویریفیکیشن کرانی ہے. یہ کنڈیشنز پوری نہیں ہوں گی تو یہ استعفے ہی نہیں ہیں. جب ایک پولیٹیکل ڈیسیجن کیا پی ٹی آئی نے کہا جی ہم آ رہے ہیں, جب انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آ رہے ہیں, یہ استعفے آپ نے کہہ دیا نہیں ہے تو شوڈ بی اگنورڈ. جب وہ دروازے پہ پہنچتے وہ کہتے ہیں نہیں اٹ از ایکسیپٹڈ. تو یہ اسپیکر صاحب کا جو انکانسٹیٹیوشنل ایکٹ تھا وہ چیلنج ہوا بیفور دی ہائی کورٹ اور ہائی کورٹ نے ان کو سیٹیسفائڈ کر دیا. تو اب تو ظاہر ہے انہوں نے وہ جب پچھلا ڈی نوٹیفیکیشن ختم ہو گیا تو پھر دے آر دی ممبرز آف دی اسمبلی اور پھر جو بھی اس کا ہے جو اپوزیشن لیڈر ہے وہ اس کی چینج ہے اور اس کے بعد اب آپ لوگوں کو پی ڈی ایم کو جو بار بار اوبیسلی تانے بھی ملتے ہیں, ہم لوگ بھی کہتے ہیں کہ بھائی آدھا ایوان خالی پڑا ہوا ہے, تو وہ پی ٹی آئی واپس آ رہے ہیں, رونقیں بحال ہونے والی ہیں آپ کی قومی اسمبلی کی, نہیں سعدیہ؟ یہ شعیب بھائی تو جو بات کر رہے تھے نا یہ موڈیلٹیز میں چلے گئے. اچھا, سمری یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے کہا کہ ہم چھوڑیں گے اسمبلی, ہم نے حد المقدور کوشش کی ہم نے ان کو سمجھانے کی کہ آپ نہ جائیے, آپ کو حصہ لینا چاہیے, اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں. آئینی طریقے سے آپ کی گورنمنٹ ہم نے ختم کیا, آپ کے پاس ہاؤس میں نمبرز نہیں تھے, آپ نہیں رہے وزیر اعظم, حکومت ختم ہو. بہرحال انہوں نے وہ بات نہیں مانی, ان کی ایک رٹ تھی کہ ہم استعفیٰ دے رہے ہیں. وہ جب ہم نے منظور کر لیے تو اب یہ کہتے ہیں کہ ہاں آپ نے منظور, کیونکہ سمری یہ ہے اس چیز کی. جہاں تک ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے وہ آئے گا, اسپیکر صاحب اس کو دیکھیں گے. اب دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کمیشن سے بھی ڈی نوٹیفائی ہوئے تھے, کچھ سیٹوں پہ بائی الیکشن ہو چکے ہیں, کچھ حلقوں پہ تو بائی الیکشن ہو چکے ہیں. بائی الیکشن روک دیے گئے نہیں, خان صاحب کے علاوہ اب یہ معاملہ آئے گا اسپیکر صاحب کے پاس تو ریکارڈنگلی ڈیسائیڈ کریں گے قانون کے لحاظ سے کس طرح کرنا ہے. وہ آنے والے دنوں پتہ لگ جائے گا نا کہ آپ اسپیکر صاحب کے پاس جائیں گے تو اسپیکر صاحب کے پاس گو کہ شعیب صاحب کی رائے یہ ہے کہ اب بس ہو گیا نا, وہ قلعدم ہو گیا, وہ جا کے قومی اسمبلی میں بیٹھ جائیں واپس. میری گزارش ہے کہ معاملہ آئے گا ان کے پاس اور وہ پھر اس پہ دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے. تو آج کی بات ہے, یہ وہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے, منیب قادر صاحب. جی, اگر آپ یہ دیکھیں گے مجھے تو یہ تھوڑا نان ٹاپک بھی لگتا ہے, کیونکہ جو لاہور ہائی کورٹ نے کہا ہے وہ یہی کہا ہے کہ الٹیمیٹلی جو نیشنل اسمبلی اسپیکر ہیں انہی کے پاس اختیار ہے طے کرنے کا کہ کیا وہ والی جون سی ریزگنیشن وہ کالعدم تھیں یا نہیں تھیں. لیکن اس سے ایک اور بات پتہ چلتی ہے, وہ یہ کہ پی ٹی آئی کا نیریٹو کے لیے یہ بہت بڑی شکست ہے, کہ اس کا مطلب کہ آپ لوگوں نے فرتے جذبات میں ایک فیصلہ لے کر ریزگنیشن کر دی, جو اب آپ پچھتا رہے ہو, تو نہ جانے آپ لوگ آگے جا کر کتنی اس طرح کے امپلسو ڈیسیشنز ہو گے, پرہیپس یو ناٹ فٹ فار گورنمنٹ دین. اس کا تو یہ مطلب بنتا ہے. بٹ وہ تو آج میں سن رہی تھی وہ ڈیسیجن کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی, انہوں نے کہا یہ فتح ہے ہماری, آج بڑا تاریخی فیصلہ دیا لاہور ہائی کورٹ نے. پی ٹی آئی کا تو یہ موقف ہے. نہیں, وہ تو کہتے رہیں گے. دیکھیں یہ ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے, پتہ نہیں سیاسی پارٹی ہے بھی اب یا نہیں, کیونکہ جو 9 مئی کو ہم لوگوں نے وائلنس دیکھا, وینڈلزم دیکھی, میں اب کیا کہوں ان کو, لیکن انہوں نے کبھی پارلیمنٹری ڈیموکریسی پہ تو بلیو کیا ہی نہیں ہے. یہ تو سڑکوں پہ سیاست لڑتے رہتے ہیں. یہ تو کہتے ہیں عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے. میں سب سے پوچھنا چاہتا ہوں یہ آخری مومنٹ پہ کہ اس کا مطلب کیا عمران خان ہماری ریڈ لائن ہے؟ یہ کہ ان کے اوپر قانون لاگو نہیں ہوتا, یا وہ قانون سے بڑھ کے ملک کیوں ریڈ لائن نہیں ہے آپ کے لیے, عمران خان کیوں ریڈ لائن ہے, مجھے سمجھ نہیں آتا. یہ شعیب صاحب جسٹیفائی اس کو کریں گے نہیں کریں گے؟ ریڈ لائن یہ ایک سمبولک چیزیں ہیں, سیاست ہے کہ بھائی ریڈ لائن کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ٹارگٹ کر رہے ہو, پولیٹیکلی وکٹمائز کر رہے ہو. اگر سارے سیاستدان گرفتاریاں ہوتی ہیں, ایسا تو نہیں ہونا کہ سیاستدان کی گرفتاری ہو تو ملک میں آگ لگا دیں. صرف ایک رات کے لیے نہیں جاتے, لیڈر بتا دیں باقی سیاستدان مہینوں اور سال ایک سال کے اندر وہ پاکستان کی تاریخ میں بتا دیں. انفارچونیٹلی آئی رن آؤٹ آف ٹائم, آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ ہیئر. بہت بہت شکریہ شعیب شاہین صاحب آپ کا, خرم صاحب آپ کا, اور منیب قادر صاحب آپ کا بھی. That's all for tonight. I'll see you tomorrow inshallah. اجازت دیجیے, خدا حافظ.